الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کتا اور سور آپس میں ملاپ کرے یا کتا بکری کے ساتھ ملاپ کرے یا سور بکری کے ساتھ ملاپ کرے اور ان دونوں سے ایک بچہ پیدا ہوا، کتے اور سور سے یا کتے اور بکری سے یا سور اور بکری سے مثلا، اگر اس بچے پر کتے کا نام صادق آتا ہے جو کتے اور سور سے مل کے بنا ہے، یا کتے اور بکری سے مل کے بنا ہے، یا سور اور جو ہے بکری سے مل کے بنا ہے، اگر اس پر کتے کا نام صادق آتا ہے تو کتے کے احکام اس پر جاری ہو جائیں گے۔ عرفاً کیا عنوان اس پر صادق آتا ہے، کیونکہ احکام عنوان اور عرفی موضوعات کے اوپر جاری ہوا کرتا ہے۔ اگر اس پر کتے کا نام صادق آتا ہے تو کتے کے احکام، سور صادق آتا ہے تو سور کے احکام، بکری صادق آتا ہے تو بکری کے احکام جاری ہو۔ جو نام اس پر صادق آئے گا وہی احکام اس پر جاری ہو۔ لیکن اگر بالفرض ان میں سے کوئی صادق نہیں آ رہا، ایک چوتھی عجیب و غریب قسم کی چیز بن گئی، ایک چوچو کا مربع بن گیا مثلا، تو اب کیا کہیں گے؟ اس کو پاک مانیں گے یا نجس مانیں گے؟ اس حیوان کو مانیں گے۔ فرض کرے بکری اور کتے سے ایک ایسا جانور پیدا ہوا جو دنیا میں کہیں تھا ہی نہیں، ایک نئی چیز عجوبہ جو پیدا ہو گئے، تو اب کیا کریں گے؟ کہتے چونکہ اس کے نجاست کا احکام ہمارے پاس دلیل خاص سے نہیں ہے، اس لیے کل شیء طاہر کا حکم چلے گا۔ کائنات میں جتنی چیزیں اس کو پاک قرار دیں گے جب تک کہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہ مل جائے، اور اس نئی چیز کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ ایسا عنوان ہی نہیں ہے، یہ تو ایک نیا عجوبہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے۔ حلال کے اندر ایک اور بحث ہے، پھر اگر عنوان صادق ہو تو حلال ہے، اب پاک ہونے کی بات ہو، یہ پاک تو ہے، حلال کی بحث آگے آئے گی اور بھی، لیکن آئے صاحب عروہ نے تو احتیاطاً اس سے اجتناب کرنے کو کہا کھانے کے اعتبار سے، لیکن پاک تو ہے، سب نے مانا ہے، پاک میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہتے ہیں کان مما لیس لہ مثل فی الخارج، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ خارج میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں تھی، یعنی کان طاہرا، وہ بچہ جو ہے پاک ہوگا، وَإِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ الْاجْتِنَابُ عَنِ الْمُتَوَلِّدِ مِنْهُمَا، اگرچہ کہ احتیاط یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہو کتے اور سور سے مل کر کے، تو اس میں تو احتیاط کرنا واجب ہے۔ اگر یا کتے اور بکری سے پیدا ہوا اس میں احتیاط کریں گے، جب اس پر کسی حیوان طاہر کا نام صادق نہیں آ رہا ہے تو اس سے احتیاط کرنا، احتیاط واجب لگائی ہے انہوں نے، لیکن اب آخوئی نے کیا کہا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ آئیے اس مسئلے میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں حیوان عجیب و غریب کو ہم پاک مان رہے ہیں، کیوں حیوان عجوبے کو پاک مان رہے ہیں، کیوں حیوان چوچو کے مربع کو پاک مان رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نجاست و طہارت کے احکام عنوان پر مترتب ہے روایات۔ اگر خارج میں کتا ہے تو کتے کے احکام آئیں گے اس حیوان پر جو پیدا ہوا ہے دونوں سے مل کر کے، یا خارج میں وہ سور سے شباہت رکھتا ہے تو
سور کے احکام اس پر آئیں گے کیونکہ عنوان پر احکام کو روایات میں مترتب کیا گیا. لیکن اگر سوال کتے اور سور میں سے کسی ایک کے احکام بھی اس بچے پر صادق نہیں آ رہے ہیں تو پھر اس بچے پر جو بکری اور کتے سے پیدا ہوا یا بکری اور سور سے پیدا ہوا ہے اس کے اوپر نجاست کا حکم نہیں آئے گا. بکری اور کتے سے پیدا ہو یا سور اور بکری سے پیدا ہو اس کی بات کریں. چاہے وہ کتے اور بکری سے پیدا ہونے والا بچہ اس پر کتے اور بکری کوئی نام نہیں آ رہا بلکہ ایک تیسرا نام کوئی آ جاتا ہے یا تیسرا نام بھی نہیں بالکل نئی قسم کی چیز پیدا ہو جاتی تو اس پر طہارت کا حکم آئے گا. اگر کسی اور حیوان پاک کے شکل کا آ جائے تو اس میں پاک ہونا کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بالکل نئی چیز بھی آ جائے تو اس کے نجاست کی کوئی دلیل چونکہ نہیں ہے اس لیے اس کے نجس ہونے کا حکم نہیں لگایا سکتا. اس کو پاک قرار دیں گے کیونکہ کل شیء طاہر کا حکم لگے گا. عمومی قاعدہ طاہر چلے گی. نہیں کتے کا نام نہیں ہے, بکری کا نام صادق نہیں, کتے کا نام بھی صادق نہیں آ رہا, سور کا بھی نہیں آ رہا بلکہ بکری کا بھی نہیں آ رہا. کوئی ایک تیسری چیز بن گئی ہے یا بالکل نئی چیز ایک پیدا ہو گئی کوئی تو اس کے اوپر پاک کا حکم آئے گا. ہاں البتہ کتے اور سور کے ملاپ سے کوئی ایک تیسری چیز بن گئی وہ نجس رہے گی. دونوں کے ملاپ والی چیز وجود میں آ گئی. مثلا سر ایک حیوان سے شباہت رکھتا ہے, بدن دوسرے حیوان سے شباہت رکھتا ہے, پیر ایک حیوان سے شباہت رکھتے ہیں, ہاتھ دوسرے حیوان سے شباہت رکھتے ہیں. اور آخوئی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے کہ یہ ملاپ کے نتیجے میں جو کتے اور بھیڑیے سے مل کر کے ایک جانور بنا تھا اس کا ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے. تو کتے اور سور سے مل کر بنے تو اس کے نجاست میں کوئی شک نہیں کہ بچہ نجس رہے گا. عین نجس, دونوں عین نجس ہے نا, اس لیے بچہ عین نجس رہے گا. چاہے اس کی شکل نہ کتے سے مل رہی ہے نہ جو سور سے مل رہی, پھر بھی عین نجس سے مل کر کے بنا ہے اس لیے وہ عین نجس ہی رہے گا. فرق نہیں کہ اس پر کتے کا نام سور کا نام صادق آئے یا کتے اور سور کا نام صادق نہ آئے, ہر صورت میں نجس رہے گا. اس کی ایک مثال آخوئی نے پیش کی, وہ مثال بڑی اچھی ہے کہ حکیم 5 نجاسات سے مل کر ایک معجون تیار کرتا ہے. پیشاب, ٹوائلٹ, خون, منی اور جو ایک کافر مثلا یا کافر کا بال, 5 نجاست سے مل کر کے معجون تیار کرتا ہے. اس معجون پر نہ تو پیشاب کا لفظ صادق آتا ہے, اس معجون پر نہ تو ٹوائلٹ کا لفظ صادق آتا ہے, اس معجون پر نہ تو جو منی کا لفظ صادق آتا ہے, نہ اس معجون کے اوپر نہ کوئی خون کا لفظ صادق آتا ہے, نہ کافر کا لفظ صادق آتا ہے. ایک نئی چیز وجود میں آ گئی ہے تو کیا وہ پاک ہوگی؟ کہتے ساری عین نجاست والی چیز ہے. اس لیے
معجون بن گیا تو کیا ہوا؟ شکل کسی کی بھی نہیں ہے، لیکن ہے تو سب کی سب نجاست سے نا. اس لیے جب وہ معجون جو 5 نجاستوں سے بنا اور کسی کا نام اس پر صادق نہیں آتا ہے، وہ نجس رہتا ہے. اسی طرح کتے اور سور دونوں جو ہے وہ نجس العین ہیں. ان کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ معجون کی طرح ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ نجس العین ہی پیدا ہوگا، چاہے اس کی شکل نہ کتے سے مل رہی ہے نہ اس کی شکل سور سے مل رہی ہے، بلکہ اس کی شکل بکری سے زیادہ شباہت رکھتی ہے، پھر بھی وہ جو ہے عین نجس ہوگا. وہی پانی جو پاک کرنے کی چیز ہے. ہاں تو پیشاب بھی اس میں ہے. انشاءاللہ وہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن آپ کو خالی مثال سمجھانے کے لیے ایسے کہاں وجود میں آتا ہے. کون حکیم ایسا کرتا ہے آج کل؟ یہ ایک مثال کی بات تھی. اس پر کیا نام صادق آتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے اوپر جو ہے ہاں کسی چیز اگر جو کسی سے شباہت نہیں رکھتا ہے تو جو ہے کتے والا احکام بھی نہیں چلیں گے، وہ جو ہے سور وہ ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. ابھی جو ہے ہم جس مورد میں جا رہے ہیں کہ وہ نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا، یہ بات چل رہی ہے. اصل عنوان نجاست چل رہی ہے کہ اصل عنوان نجاست اس پر صادق آئے گی کہ نہیں. جس طرح 5 معجون نجاست ہو وہ نجس ہی رہتا ہے، چاہے کوئی بھی شکل اختیار کر جائے، چاہے وہ دودھ کی شکل بن جائے. مثال کے طور پر اتنا اس کو گھمایا کہ وہ دودھ کی شکل بن گیا، تو دودھ کی شکل بن جائے تو پاک تھوڑی ہو جاتے کوئی نا. یہ جو ہے حکیم حضرات آج کل تو جو ہے وہ مکسچر مشینیں آ گئی، اس کو اتنا گھمایا کہ وہ دودھ کی شکل بن گیا. تو دودھ کی شکل بن جانے سے تھوڑی کہ پاک ہو جائے گا. وہ تو 5 نجاستیں اس میں شامل ہیں نا، اسی طرح رہے گا، نجس رہے گا. تو اسی طرح کتے اور سور کے میلاب سے بکری جیسا ایک جو بچہ پیدا ہوگا تو بکری جیسا پیدا ہو پھر وہ نجس رہے گا، کیونکہ دونوں کے ملاپ سے بنا ہے نا. نجس العین کہلائے گا وہ بھی. یہ دونوں سے مل کے بنا، دونوں نجس العین کا حکم اس پر جاری ہو گیا. یہ تھی خوئی کی مثال معجون کے مسئلے میں. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی ذہن پر لگنے والی مثال ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر معجون سے مل کر کے بنایا جائے تو جس طرح حرام بھی باقی رہتا ہے، نجاست بھی باقی رہتی، دونوں چیزیں باقی رہتی ہے. اس میں بھی حرام کا حکم بھی باقی رہے گا، نجاست کا حکم بھی باقی رہے گا. یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس میں نجاست کا حکم بھی ہے اور حرام کا حکم بھی ہے، وہ کھا بھی نہیں سکتے. اس کی ایک اور مثال آغا خوئی نے پیش کی ہے، وہ بھی بڑی عمدہ مثال ہے. فرض کریں کہ آپ کو پتا ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے، اس کو استعمال کرنا حرام ہے. آپ کو پتا ہے سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کیے. یہ مرد عورت دونوں کے لیے، ہاں خالی ایسا نہیں کہ مردوں کے لیے ہوئی. یہ وہ خالی پہننے کی مثال تھی کہ پہننا سونا مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے. لیکن سونے چاندی کے برتن دونوں کے لیے حرام ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کے لیے حرام ہے. سونا چاندی کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے. جی کیوں اللہ نے حرام کیا؟ بس حرام اس پہ کیوں کا کیا سوال ہے؟ آپ کے ذہن میں ایک واقعہ ہے، اس میں یوں جو ہے ایک پیغمبر کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ میری 3 بڑی تکلیفیں ہیں. کہ ایک تو میں بہت غریب ہوں، دوسرا ہے کہ میری ماں بہت بیمار ہے، نابینا ہے، کچھ دیکھ نہیں سکتی، اور تیسرا ہے کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں. تو نبی خدا سے کہا کہ آپ دعا کریں، اور بار بار دعا کرو تو بار بار دعا کرو. نبی سے دعا کرائے تو پروردگار عالم نے نبی
کو کہا کہ اب ان کو کہہ دو کہ تم ان تین میں سے کوئی ایک دعا مانگو، وہ تمہاری قبول ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا اچھا سی بات ہے، ایک دعا مانگو۔ کہا پھر میں اپنی بیوی سے پوچھ کر آتا ہوں، ذرا وہ ہوتا ہے کبھی کبھی، ذرا مشورہ کریں گے۔ میں بیوی شوہر نے مل کر مشورہ کیا، ایک بہت اچھا جملہ نکال، اور آ کر کے یوں کہا کہ میں نے ایک دعا سوچی ہے، وہ یہ کہ میری ماں میرے بچے کو سونے کے برتن میں کھاتا ہوا دیکھے، یہ دعا اللہ سے مانگو۔ ہاں نہیں، وہ آ کر کے نبی کو بتایا، اس نے بھی، دونوں نے مل کر کے مشورہ کیا اور جواب یہ ڈھونڈا کہ میری ماں میرے بچے کو سونے کے برتن میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھے نہیں۔ یہ جو نبی خدا بھی مسکرانے لگ گئے نا کہ یہ تو بڑا چالاک آدمی نکلے نا، تینوں دعائیں ایک ساتھ ہو گئی۔ کہا دیکھیں نبی خدا، ہم نے ایک ہی دعا مانگی، ہم نے جو دو نبی خدا کو بھی جو ہے بڑا اچھا لگا اس کو، اچھا ٹھیک ہے، کہا پروردگار کی بارگاہ میں لے جاتا، اور اس کی دعا قبول بھی ہو گئی کہ ایک کے تینوں دعائیں قبول ہو گئی۔ میری ماں میرے بچے کو سونے کے برتن میں کھاتا ہوا دیکھے تو ماں دیکھے گی، نابینا ختم ہو جائے گی، اور بچے کو دیکھے تو بچہ جو پیدا ہو جائے گا تبھی تو دیکھے گی۔ اور سونے کے برتن کا اس کا مطلب سونے کے برتن جو ہے کس کے پاس ہوگا؟ امیر آدمی وہی سونے کے برتن میں کھائے گا۔ تو اس میں ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ سونے کے برتن میں جو ہے نبی خدا نے کیوں دعا مانگی کہ سونے کے برتن میں کھائے گا؟ کہ تو اس زمانے کی شریعت سونے کے برتن میں کھانے کی اجازت تھی یا نہیں، اس لیے وہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تو حرام ہو جائے گا، نہیں، اس زمانے کے لحاظ سے وہ صحیح تھا۔ تو ہر جب زمانے کی اپنی شریعت چلتی ہے نا۔ ہاں کھلائیں تو صحیح، لیکن نبی خدا جو ہے دعا مانگ رہے ہیں نا کہ سونے کے برتن میں کھائے، تو یہ ذرا سا وہ آ رہا تھا کہ وہ پورا گھر جو ہے وہ کھلانے میں مسئلہ ہے۔ خیر، تو وہ اشکال آپ کے ذہن میں نہ آئے، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ آخوئی نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سونے چاندی کے برتن میں مومن کے لیے کھانا حرام ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سونے اور چاندی دونوں کے اندر اس برتن میں کھانا استعمال کرنا حرام ہے۔ اس لیے کہ سونے چاندی کے برتن حرام ہے استعمال کرنا ہے۔ خرید و فروخت حرام نہیں ہے، اس کو استعمال کرنا حرام ہے۔ خرید و فروخت کر کے گھر میں سجا کر کے رکھے تو کوئی حرام نہیں، وہ ڈیکوریشن کے طور پر رکھے تو کوئی حرام نہیں۔ اس کو جو ہے اس کے اندر استعمال کرنا کھانے کا وہ جائز نہیں، استعمال حرام، اس کو ڈیکوریشن کے طور پر ہے۔ وضو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ ہاں، اور تو مرد دونوں کے لیے کھانا حرام۔ تو آخوئی کہتے ہیں اگر کوئی ایسا دھات ڈالنے والا جو پگھال کر کے دونوں کو مکس کر دیتا ہے اور سونے چاندی دونوں کو مکس کر کے اس سے برتن بنا رہا ہے، تو کیا اس برتن میں کھانے کی اجازت ہو جائے گی؟ یہ دونوں حرام ہیں اور دونوں سے مل کر کے ایک چیز بن رہی ہے، تو پھر وہ جو نئی چیز بنی ہے چاہے ان دونوں کی شکل پر نہ ہو لیکن پھر بھی وہ بھی حرام رہے۔ کہتے جس طرح ہم نے دو مثالیں پیش کی، معجون والی مثال پیش کی اور دوسری برتن والی مثال پیش کی، جس طرح اس کے اندر معجون ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے دو برتن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، شکل چاہے کوئی بھی بن جائے، لیکن دونوں کا ملاپ ایسا ہے کہ جو ملاپ جو ہے وہ دونوں کا دونوں حرام تھا، اس لیے اس کے نتیجے میں جو وجود میں آئے گا وہ بھی حرام رہے گا۔ یہ دوسری مثال تھی آخوئی کی۔ اگرچہ کہ ایک جملہ آخوئی نے اور بڑھا دیا کہ اس برتن سے جو سونے چاندی کے پگھال کر کے وجود میں لایا گیا وہ عرفاً اس پر سونے اور چاندی کا نام صادق نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر تانبے کا نام صادق آ رہا ہے مثلا، یا اس کے اوپر پیتل کا نام صادق آ رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو سونا چاندی نا، دونوں سے مل کر کے بنا ہے،
نام کوئی بھی صادق ہے. اس طرح کتے اور سور کے ملاپ سے چاہے کتے اور سور کا نام صادق نہ ہے، کوئی بھی بچہ پیدا ہو وہ نجس ہی رہے گا اور کھانا بھی حرام ہے. اما اگر بچہ پیدا ہوا جو کتے اور سور سے نہیں ہے بلکہ کتے اور بکری سے یا سور اور بکری سے مثلا، اور اس میں نہ کتے کتابیں ہے نہ بکری کتابیں ہے، اور بالکل نئی چیز نظر آ رہی ہے یا کسی طاہر حیوان کے شکل پر پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو بھی پاک قرار دیں گے، کیونکہ اس پر کتے کا نام صادق نہیں آ رہا ہے، اس پر سور کا نام صادق نہیں آ رہا ہے، بس وہی کافی ہے اس کے پاک ہونے کے لیے. اس لیے کہ نجاست اور حرمت کا احکام عنوان کتے اور سور پر آتا تھا. جب کتا اور سور دونوں منتفی ہو گئے، جب دونوں نہیں ہیں تو حکم نجاست بھی منتفی ہو جائے گا. حکم نجاست منتفی ہونے کے لیے اس لیے کہ اس پر کوئی دوسرے حیوان کا نام صادق آ رہا ہے جو پاک ہے، یا کوئی حیوان پاک کا نام بھی صادق نہیں آ رہا، ایک نئی چیز بن گئی ہے. تو چونکہ کتے اور سور کے اوپر روایات میں عنوان نجاست آیا ہے، اس لیے نجاست کا حکم اس پر نہیں آ سکتا ہے. اس لیے کہ کلی قانون یہ کہ الحیوانات طاہرۃ باجمعھا، حیوانات سب کے سب پاک ہیں، الا ما خرج بالدلیل نجاست، مگر یہ کہ نجاست کی کوئی دلیل آ جائے تو پھر اس کو نجس مانیں گے. بھائی اصل جو ہے حیوانات میں یہ کہ پاک ہے. اور یہ حیوان جو بھی کتے و بکری سے پیدا ہوا ہے اس پر نجاست کا حکم نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پر وہ عنوان ہی نہیں ہے کہ جو روایات میں آ سکے، کہ جو نجاست کا حکم لا سکے، اس لیے اس کے اوپر پاک کا حکم آئے گا. کل شیء طاہر کی امت. ہاں اگر کسی ایک کا اسم تابع ہو، کتے کا نام اس پر صادق آتا ہو یا سور کا نام صادق آتا ہو، ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کا نام صادق نہیں آتا ہے. اگر کتے اور سور کا نام صادق آ جائے تو اس وقت نجس مانیں گے، لیکن اگر نام صادق نہیں آتا تو پاک مانیں گے. اب جو ہے یہ نقطہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ فرض کریں کہ جو انہوں نے مثال پیش کی کہ گھوڑے اور گدھے سے مل کر، دونوں سے مل کر کے ایک بچہ پیدا ہوا جو گھوڑے کی شکل کا ہے تو گھوڑے کیا کا، اور گدھے کی شکل کا تو گدھے کا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اگر وہ سور کی شکل کا پیدا ہو گیا، بہت سے لوگ انسانوں کی شکل بھی سور جیسی ہو جاتی کبھی کبھی، تو اگر جو ہے گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے، ہاں مثالیں جو ہے وہ وجود میں بہت ساری آ سکتی ہے. اس میں کائنات میں بہت سارے عجیب و غریب کام ہوتے رہتے ہیں. تو گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے ایک سور کی شکل کا حیوان پیدا ہو، تو کیا وہ نجس مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ کہتے ہمارے پاس چونکہ ایسے ملاپ سے نجس ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے، جب تک دلیل موجود نہیں ہے تو ہم کیسے اس کو نجس قرار دیں؟ اس لیے مطلقاً یہ کہنا کہ تابع حکم ہے، تابع مطبوع ہے، ایسا بھی نہیں ہے. مطلقاً تابع مطبوع بھی نہیں ہوا کرتا. دونوں کے اندر دونوں نجس ہو یا دونوں میں سے ایک نجس ہو تو تابع حکم ہوا کرتا. لیکن جب دونوں پاک ہیں تو پھر نام میں اتباع کرنا یہاں پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے اس کو
پاک قرار دیا جائے گا. اس لیے مطلقاً یہ کہنا کہ تابعیت کا حکم چلتا ہے، مطلقاً تابعیت کا حکم بھی نہیں چلتا، بلکہ شرط یہ کہ دونوں نجس ہو، دو میں سے کوئی ایک نجس ہو، تب تابعیت کا حکم چلتا ہے. لیکن دونوں پاک ہو پھر تابعیت کا حکم نہیں چلتا ہے، پھر وہ پاک ہی رہے گا. اس لیے ہمارے پاس دونوں کے ملاپ سے، کہ دونوں کے دونوں پاک تھے، دونوں کے ملاپ سے کوئی سور کی شکل کا پیدا بھی ہو جائے تو پھر بھی اس حیوان کو پاک مانیں گے، کیونکہ اس کے نجس ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ اگر بکریوں کتے سے پیدا ہونے والا جانور جو کوئی عجوبہ پیدا ہوا ہے، آغائے کاظم طباطبائی صاحب عروہ کہتے ہیں کہ اس سے احتیاط واجب کی بنیاد پر کھانے میں اجتناب کیا جائے، یعنی اس کا گوشت کھانے میں اجتناب کیا جائے. اسی میں شہیدین نے، یعنی شہید اول شہید دوم نے کتاب ذکر اور کتاب روضہ میں حکم میں بنجاست لگایا اس بچے میں کہ جو کتے اور سور سے پیدا ہو، اگرچہ کہ کتے اور سور دونوں کا نام اس پر صادق نہیں آتا ہے. آغائے خوئی اس مسئلے میں اشکال وارد کرتے ہیں. اور اشکال یہ کرتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے تابعیت کے قانون میں کہ بچہ اپنے والدین کا تابع ہو. یا خوئی کا اشکال ہے، البتہ کوئی بچہ والدین کا تابع ہو، اس لیے کہ ملازمہ شرعیہ اور ملازمہ عقلیہ ثابت ہونا چاہیے. ملازمہ عقلیہ تو نہیں، عقل تھوڑی کہتی ہے کہ والدین نجس ہیں تو بیٹا بھی نجس ہو. عقل کہتی ہے بھائی پاک ہو سکتا ہے، اس میں کیا ہے. اور شرعی طور پر بھی کوئی ملازمہ ہمارے پاس ثابت نہیں ہے کہ والدین نجس ہو تو بیٹا بھی نجس ہوگا. اس لیے کہ کوئی کہتے ہیں تبعیت مطلقاً نہیں پائی جاتی ہے. تبعیت ممکن ہے کہ تبعیت ممکن ہے کہ موجود نہ ہو، ملازم عقلی یا ملازم شرعیہ نہیں. ہاں ایک چیز ہے جو بچے کو نجس بنا رہی ہے، مثلا کتے اور سور سے مل کر بھیڑیا جیسا پیدا ہوا. بھیڑیا ذاتی طور پر نجس عین تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے جو ہے بال اور اس کے ناخن اور اس کا تھوک وہ نجس نہیں کہلائے گا، وہ نجس نہیں ہے، نجس عین نہیں ہے. بھیڑیا جیسے پیدا ہو سکتا ہے سور اور کتے سے مل کر بھیڑیا جیسا پیدا ہوا. تو کہتے ہیں کہ کتے اور سور کے ملاپ سے بھیڑیا جو پیدا ہوا ہے وہ ممکن ہے نجس نہ ہو، نجس العین نہ ہو. کیونکہ تابعیت میں کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ حتماً جو ہے بچہ تابع والدین ہونا جا سکتا ہے. ایسی تابعیت اور ملازمے والی بات عقلاً و شرعاً ثابت نہیں ہے. ہاں ایک چیز ہے جو بچے کو نجس بنا سکتی ہے،
اور وہ استصحاب کے قانون سے اس بچے کو ہم نجس مانیں. یہ آخوئی کا استدلال. ویسے کا کہ شرعاً و عقلاً کوئی ملازمہ نہیں ہے. بچہ ممکن ہے پاک ہو اور والدین نجس ہو، یہ ملازمہ نہیں ہے. لیکن استصحاب کا قانون جو ہے اس کو بچے کو نجس بناتا ہے. وہ بھیڑیا جو کتے اور سور کے ملاپ سے پیدا ہوا نجس ہوگا استصحاب کے قانون سے. استصحاب کا کون سا قانون ہے؟ استصحاب نجاست الولد، کہ بیٹا جو ہے وہ نجس ہوگا استصحاب کرتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یقین تھا کہ جب وہ علقہ تھا، علقہ ہے نا جمع ہوا گوشت تھا، مثلا جمع ہوا خون تھا، مثلا وہ نجس تھا. لکونہا دمن، کیونکہ علقہ ہونے کی صورت میں جمع ہوا خون تھا. والدم نجس، اور جو ہے دم نجس ہوا کرتا ہے. بس اس کا مطلب اس کی حالت متیقن سابقہ نجاست ہے. اب شک کرتے ہیں کہ وہ پاک ہے نہیں، استصحاب بقائے نجاست ہے. اس قانون سے بچے کو نجس مانا ہے. تابعیت کے قانون سے جو ہے آخوئی نے نجس نہیں مانا ہے. ہاں، لیکن اس کے بعد وہ استحالہ ہو کر پاک ہو جاتا ہے. قطعی دلیل موجود ہے. وہ یہاں پر قطعی کوئی دلیل موجود نہیں ہمارے کہ پاک ہو گیا ہے، اس لیے استصحاب جاری کریں. یہاں دلیل موجود تو وہاں تو تبدیلی آ جائے گی. یہاں تو دلیل موجود نہیں ہے. اس بچے میں ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے کہ جو عجوبہ پیدا ہو کتے اور سور سے، بھیڑیا پیدا ہوا ہے، اس کے پاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں ہے. دلیل اس وقت ہے وہ عنوان تبدیل ہو جائے حیوان پاک میں نہیں. دلیل نہیں، اس لیے جو ہے اس استصحاب وہاں پر جاری نہیں کر سکتے جہاں پر پاک حیوان ہوا گا. لیکن جہاں پر دلیل نہیں، استصحاب بقائے نجاست دم جاری ہوگا. اور اس حکم میں استصحاب پر بعض اصحاب نے اولاد کفار میں بھی یہی حکم جاری کیا. مثلا جو ہے وہ کافر کا تو اس بچے پر نجاست کا حکم ہوگا، اگرچہ کہ بچہ خود نہ کافر ہے نہ مسلمان ہے، ابھی تو وہ بالغ ہی نہیں ہوا ہے. لیکن پھر بھی کافر کا حکم اس لیے چلے گا کہ وہ در حقیقت استصحاب بقاء نجاست جاری ہوگا. کافر نجس ہے، اب وہ خون کی صورت میں جو بچہ ہے وہ استصحاب بقاء نجاست جاری ہوگا، اور کافر کے بچے کو بھی نجس مانا جائے گا. صلی اللہ علیہ